نشے کا مریض خود تو تباہ و برباد ہوتا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فیملی ممبرز یا جو ساتھ رہنے والے ہیں ان کا چین بھی چھین لیتا ہے۔ نہ صرف وہ ان کا چین چھینتا ہے بلکہ وہ اپنی تباہی و بربادی میں بھی ان کو شریک کرتا ہے، اور وہ اپنی تباہی و بربادی میں ان کو شریک کرنے کے لیے کچھ غلط فہمیوں، کچھ میتھس یا کچھ جھوٹوں کا سہارا لیتا ہے، جن جھوٹوں کے ذریعے سے وہ فیملی کو اپنی تباہی و بربادی میں شریک کرتا ہے۔ اور فیملی ممبرز اصل میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ان جھوٹوں پر یقین کر کے، ان متس پر یقین کر کے، ان جھوٹوں کو سچ مان کے اپنے پیارے کو علاج سے محروم رکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ خود بھی تباہ ہوتے ہیں اور ان کا پیارا بھی تباہ ہوتا ہے۔ اور ایکچولی یہ جو جھوٹ ہیں یہ فیملی تک پہنچانے کا بیڑا مریض ہی اٹھاتا ہے، اور مریض ہی فیملی تک وہ سارے جھوٹ پہنچاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اصل میں یہ سچ ہے، مگر وہ جھوٹ ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے یہ جھوٹ ان تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ نشے کے مزے لوٹتا رہے اور فیملی تکلیفیں اٹھاتی رہے۔ اگر فیملی چاہے تو بہت آسانی سے ان تمام جھوٹوں کو گوگل سے ویریفائی کر سکتی ہے کہ کیا یہ مریض جو بات کر رہا ہے کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے، کیا یہ سچ ہے۔ تو وہ چاہیں تو بہت آسانی سے ویریفائی کر سکتے ہیں، مگر مریض ان کو صبح دوپہر شام ان جھوٹوں میں پھنسائے رکھتا ہے تاکہ وہ علاج کے لیے قدم ہی نہ اٹھا سکے۔ کچھ کامن سے جو جھوٹ ہیں جو زیادہ تر مریض بولتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تاکہ آپ یہ اسیس کر سکیں، یہ اعادہ کر سکیں، اپنے آپ کو ان جھوٹوں سے نکال کر اپنے آپ کو اور اپنے پیارے کو تباہی اور بربادی سے بچا سکیں۔ جیسے ایک جھوٹ یہ بڑا کامن سا ہے، اور سارے ہی نشے کے مریض یہ بولتے ہیں کہ میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، اور جب تک میں ٹھیک نہیں ہونا چاہوں گا یا جب تک میری مرضی نہیں ہوگی تو کوئی مجھے نہیں ٹھیک کر سکتا۔ تو یہ ایک جھوٹ ہے۔ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے، نشے کی بیماری کیونکہ ایک فزیولوجیکل بیماری ہے، ایک جسمانی بیماری ہے، یہ برین کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خود ہی نہیں ٹھیک ہو سکتا، چاہے اس میں مرضی ہو یا نہ ہو۔ اور نشے کی بیماری میں 97% پیشنٹس کا علاج ان کی مرضی کے بغیر ہی ہوتا ہے، اور پھر جب وہ بہتر ہوتے ہیں، تھوڑا اچھا محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک ہوتا دیکھتے ہیں، تو پھر ان کی مرضی بھی اس میں ایڈ ہو جاتی ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ علاج کے آغاز میں ہی ان کی مرضی شامل ہو اور علاج کا آغاز ہی ان کی مرضی سے ہو۔ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی شخص کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے دوڑ لگانے شروع کرے اور میراتھن جیتے، ہمیں پہلے ان کی ٹانگوں کا علاج کرنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی نشے کی بیماری میں برین کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی ہے، وہ اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر سکتا، وہ اپنے لیے صحیح اور غلط میں تفریق نہیں کر سکتا۔ تو پھر عموماً علاج مریض کی مرضی کے بغیر ہی ہوتا ہے، پھر ان بٹوین ٹریٹمنٹ، ان بٹوین علاج مریض کی مرضی بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے مریض کہتا ہے علاج بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ کوئی ورسٹ ایگزامپل کوئی 0.001% یا 1% کی کوئی ایگزامپل سامنے رکھتا ہے کہ دیکھیں ان کا علاج ہوا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے کہ علاج بیکار ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بیکار چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، بیکار چیزوں پر تحقیق نہیں ہوتی ہے، بیکار چیزوں پر لوگ پی ایچ ڈی نہیں کرتے ہیں، بیکار چیزوں پر اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی ہے۔ علاج سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، کسی کو تھوڑا فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، مگر فائدہ ضرور ہوتا ہے، علاج کا نقصان نہیں ہوتا۔ اور جب بھی ہمارے گھروں میں دیگر بیماریوں میں کوئی ہمارا پیارا بیمار ہوتا ہے تو ہم فوراً سے علاج کی طرف ہی دوڑتے ہیں، اور ان سے پھر جب ہم علاج کرواتے ہیں تو اس سے ان میں بہتری بھی آتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جھوٹ ہے جو مریض اپنے فیملی ممبرز کو بولتے ہیں اور ان کو علاج سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ علاج پر صرف پیسے ضائع ہوتے ہیں، علاج تو فضول ہے۔ اب یہ بات ایک وہ شخص کہہ رہا ہے جو نشوں پر پیسے لگا رہا ہے، اور ان کو نشوں پہ پیسے لگنا ضائع ہونا نہیں لگتے، مگر علاج پر پیسے لگنا ضائع ہونا لگتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ اصل میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کا بات کرنے کا مطلب کیا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اور بھی جھوٹ ہے کہ میں ول پاور سے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کوئی بیماری ول پاور سے نہیں ٹھیک ہوتی ہے، بیماریاں سکل پاور سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ اور علاج میں ایک اور جھوٹ ہے کہ علاج میں مریض کو اور نشوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ نشوں کا پتہ چلنا ویسے کوئی بری بات نہیں ہے، بٹ جو نشے کا مریض ہوتا ہے اس کو پہلے ہی سارے نشوں کا پتہ ہوتا ہے۔
مگر نشوں کا پتہ ہونا، نشوں کی معلومات ہونا از ناٹ اے بیڈ تھنگ۔ آج جس دور میں ہم رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کو ہی سارے نشوں کا پتہ ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نشے کریں بھی گے۔ تو جب صحیح معلومات ہمارے دماغ میں جاتی ہے تو اس سے ہمیں فیصلے کرنے میں مدد ثابت ہوتی ہے۔ تو مریض جو بھی آپ کو کہتا ہے، آپ کائنڈلی انہیں گوگل پہ ویریفائی کریں، آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کس طرح سے جھوٹ بول کے اپنے آپ کو علاج سے محروم رکھتا ہے، اپنے آپ کو علاج سے دور رکھتا ہے، تاکہ وہ نشے کے مزے، وقتی مزے لیتا رہے اور اپنے آپ کو اور فیملی کو مزید تباہ و برباد کر لے۔ تھینک یو ویری مچ۔